السلام علیکم۔ بالکل اسی طرح کا ایک ویڈیو پہلے آیا تھا، اس غلطی کی نشاندہی کی گئی تھی، اور یہ ایک ہندو ہے، دیکھیے پوری طرح مسلمانوں کو شرم دلا رہا ہے کہ دیکھو وہی قرآن تمہارا عرب میں بھی ہے، دوسرے ممالک میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اور دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو پھر یہ دوسروں کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ پھر یہ درگاہیں کیوں بنائی جا رہی ہیں؟ پھر یہ مزاروں کے سامنے کیوں جھکا جا رہا ہے؟ پھر یہ درگاہوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، پھر کیوں جھکتے ہو ان کے سامنے؟ کیوں سر جھکاتے ہو؟ کیوں ماتھے ٹیکتے ہو؟ کیوں نظر و نیاز پیش کرتے ہو؟ اس طرح کا اس نے مسلمانوں کو شرم دلائی ہے، لیکن ان بے شرموں کو کوئی شرم نہیں آتی ہے، یقین کیجیے، کیونکہ شرک کرنے والا اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یعنی اس میں ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک مومن کے اندر جو توحید ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ باقی سندھو نے ایک ذرا معاملہ غلط بیان کیا ہے، اس کی یا تو سمجھ نہیں ہے یا اتنا اس کا فہم نہیں ہے، کہ اس نے کہا کہ دیکھو عرب کے اندر سارے قبرستان بالکل کچے ہوتے ہیں، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، یہ بات اس کی صحیح ہے۔ اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ عرب میں کوئی ایک درگاہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک مزار بھی نہیں ہے، تو یہ بات اس کی غلط ہے، کیونکہ جس جگہ سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ یہاں مزار کیوں بنا رہے ہو جب اسلام میں نہیں ہے، تو وہ آگے سے کہے گا کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو بنا ہوا ہے گنبد وہاں بنا ہوا ہے، تو جب وہاں بنا ہوا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اس کو دلیل پکڑتا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جو اس کی کاش یہ بھی بیان کر دیتا ہندو، تو پھر ان مسلمانوں کو اور زیادہ یعنی ان کے اوپر چوٹ پڑتی کہ دیکھو ایک ہندو بھی سمجھ گیا ہے کہ مزار نہیں ہونا چاہیے، قبر کچی ہونا چاہیے، قبر کے اوپر اگر تم گنبد بناؤ گے، مزار بناؤ گے، وہاں سر جھکاؤ گے، پکارو گے، تو یہ پھر اس کی بندگی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے، اور یہ ایمان نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی بندگی ہے، پکارے ہیں، چاہے نظر و نیاز ہے۔ اصل میں شرک کی بے شمار قسمیں ہیں۔ جب ایمان انسان سمجھ جاتا ہے نا، اللہ اپنے مالک اور خالق کو پہچان جاتا ہے، تو پھر اس کو شرک کی ہر قسم سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ جو چیز آپ کرو گے وہ شرک کے زمرے میں آئے گی، اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہوگا، بلکہ ایمان خود بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ پوجی جائے، تو اس سے کیا نکلا کہ جو قبر پوجی جاتی ہے وہ بت ہوتی ہے، تو قبر پرستی بت پرستی ہے۔ یہی تو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ قبر پرستی جو آ گئی ہے یہ خالص بت پرستی ہے۔ درخت پوجا جائے گا وہ بھی بت کی حیثیت ہے، کوئی پیر پوجا جائے گا، کوئی درگاہ پوجی جائے گی، گنبد پوجا جائے گا، تو یہ بت پرستی ہے۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قبر ہے یہ پوجا گاہ بنی ہوئی ہے، عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، پوجی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کے اندر یہ عقیدے کی خرابی آ گئی ہے۔ اگر یقین کسی کو نہیں آتا ہے تو ابھی دیکھنا، ابھی مہینہ شروع ہونے والا ہے ربیع الاول کا، تو اس کے اندر یہ جو انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں ہر جگہ اس گنبد کی شبیہ بنائی جائے گی، اور گویا مسلمانوں کا گھوڑا نکلے گا، ان مسلمانوں کا، سنیوں کا گھوڑا نکلے گا۔ پہلے پچھلے مہینے میں آپ نے رافضیوں کا گھوڑا دیکھا ہے، کس طرح اس کو چومتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگانا اپنی وہ سمجھتے ہیں، عقیدت سمجھتے ہیں۔ تو اب یہ جو اگلے مہینے ان سنیوں کا یہ گنبد نکلے گا نا، سروں پر اٹھا کر بھاگیں گے، ادھر ادھر چکر لگائیں گے، اس کے گرد چکر لگائیں گے، عزت سے اس کی طرف دیکھیں گے، مرادیں مانگیں گے، اور اس کو ایمان اور دین سمجھتے ہوئے سب کچھ کریں گے۔ تو یہ پوجا جا رہا ہے، گنبد ہر جگہ پوجا جا رہا ہے۔ جائے نماز کے اوپر ایک طرف بیت اللہ اور بائیں طرف گنبد بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کے اوپر اندازہ لگائیے، میں نے خود دیکھا ہے، تاج کمپنی کا ایک قرآن مجید تھا، اس کے ٹائٹل کے اوپر جو ہوتا ہے وہ ایک طرف بیت اللہ اور بالکل مقابلے میں گنبد۔ تو بتاؤ اگر یہ گنبد بھی اگر شرک کی نشانی نہیں ہے، شرک کا سمبل نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کیا شرک ہے؟ تو یہ معاملہ ہے۔ کاش ان مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ان کے عقیدے کے اندر اگر خرابی نہیں ہوگی تب ان کی مشرق اور مغرب میں روب اور دبدبہ ہوگا۔ آج ان کی ذلت اور خواری ہر جگہ بالکل، بلکہ آج میں نے ایک ویڈیو سنا، جارڈن کا کوئی
آدمی تھا، وہ بڑے جوشیلے انداز میں تقریر کر رہا تھا، سارے بڑے بڑے لوگوں کو، بادشاہوں کو بھی دلکار رہا تھا کہ تم 10 بستہ غلام ہو گئے ہو یہودیوں کے، اور تمہارے جو ہے طرز عمل اور یہ ساری چیزیں بالکل اسلام کے منافی ہیں، تو لہٰذا تیار ہو جاؤ، جہنم کی آگ کے اندر تم جاؤ گے۔ اس طرح نام لے لے کے یقین کیجیے، سعودی عرب کے بادشاہ کو، بحرین کے بادشاہ کو، اور UAE اور یہ سارے اور بھی، مصر، جتنے موٹے موٹے اسلامی ممالک سمجھے جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو کہہ رہا تھا کہ تمہاری خیر نہیں ہے، بس مرنے کے ساتھ تم اسی طرح آگ میں جاؤ گے جس طرح فرعون اور نمرود گئے۔ تو یہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کے خلاف، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسلمان ان فرقوں سے نکلیں، فرقہ بندی سے، مسلک سے نکلیں، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا، پھر ان کے اکابرین کا جب ہم شرک اور کفر بیان کرتے ہیں تو یہ آگے سے ناراض ہوتے ہیں، بھئی آپ ہمارے اکابرین کو چھیڑ دیتے ہیں۔ بھئی انہوں نے تو بیج بویا ہے، وہ اصل مجرم ہیں جنہوں نے یہ عقیدے پھیلائے ہیں کہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، اور ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہ قبر پرستی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ تو جب تک اس جڑ کو نہیں اکھیڑا جائے گا، یہ شجر خبیثہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ باقی قرآن کا یہی انداز ہے بھائی، باقی اگر کوئی اپنی طرف سے ان کی حمایت کرتا ہے، طرفداری کرتا ہے فرقوں کی، مسلکوں کی، اپنے کافرین کی، تو یہ چیز ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ نے سورہ نساء میں کہا کہ دنیا کی زندگی میں تو ان کی وکالت کر لی، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کی وکالت کون کرے گا۔